سلمان شاہ صاحب سر پروگرام میں وقت دینے کا بہت شکریہ. سابق وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں. بڑے سارے معاملات آپ کے سامنے خراب ہیں, عوام پریشان ہے, حکومت کہتی ہیں مجبور ہیں, آئی ایم ایف ہمیں کوئی داد رسی ہماری کر نہیں رہا. اس سارے کے اندر ایک سوال جس کے اوپر سارے انگلیاں اٹھا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ اخبارات کالمز میں بڑا شور ہو رہا ہے کہ حکومت پہلے اپنا گھر تو سیدھا کرے اخراجات کے حوالے سے. سرکار اپنے اخراجات کم کرے تو کتنا فرق پڑے گا, ایک سوال یہ. اور دوسرا اسی میں ایڈ کر لیجئے کہ اخراجات سرکار کم کرتی کیوں نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی مشکل حالات ہیں پاکستان میں, اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے. ان حالات میں پاکستان کا جو خرچہ ہے, حکومتی خرچہ, اس میں کوئی کمی نہیں آئی. لوگ مر گئے ہیں, مہنگائی میں ڈوب گئے, ہے, فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, لیکن حکومت کے اخراجات کم نہیں ہوئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اس سال کا بجٹ بنا تھا, جو مفتاح اسماعیل صاحب نے بجٹ دیا تھا, وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ تھا ایکسپینڈیچر کے پوائنٹ آف ویو سے. تقریباً 18,000 ارب روپے کا وہ بجٹ تھا پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ کو اگر آپ ملا لیں, اور اس میں تقریباً 2.5 پروجیکٹس تھے, پی ایس ڈی ڈیولپمنٹ پروگرام ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اور ہر قسم کی جو ہے نا اخراجات, حکومتی اخراجات, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے خسارے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہیں. لیکن آئی ایم ایف پروگرام میں جب آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ اپنے اخراجات جو ہیں حکومت کے وہ حکومتی ریونیو سے پورا کریں, تو اس کے 2-3 طریقے تھے یہ کام کرنے کے. ایک طریقہ جو ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو حکومتی اخراجات کو کم کرنا چاہیے تھا تاکہ آپ کی جو ایگزسٹنگ ریونیو ہے اس میں وہ پورے ہو جائیں. لیکن ہم نے اخراجات کو کم نہیں کیا, ہم نے اپنے ٹیکسوں کو بہت بڑھا اور دیا. زیادہ کر دیا. اور سارے اچھا, یہ جو حکومتی اخراجات ہیں ڈاکٹر صاحب, اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفنس کے اخراجات بھی اسی میں شامل ہیں, ملٹری کے اوپر ہونے والے اخراجات بھی حکومتی میں کیا علیحدہ ہیں؟ سب چیزیں ہیں, لیکن دیکھیں فوج پہ جو اخراجات ہیں ان کو بھی بڑا ایفیکٹولی ہمیں دیکھنا چاہیے, لیکن ہمیں اپنے تھریٹ کے مطابق اس میں ہم کر سکتے ہیں ایفیشنسی کہ ہمارے ملک کے اوپر کس قسم کا تھریٹ ہے. دہشت گردی کا بھی تھریٹ ہے, بارڈرز, ہمارا کوئی بارڈر اس وقت سیف نہیں ہے, تو اس وقت ہم ملٹری ایکسپینڈیچرز کی بات نہ کریں. ہمیں دوسرے جو ایکسپینڈیچرز ہیں, ہمارے پبلک جو سول ادارے ہیں, وہ تقریباً 35 لاکھ لوگ وہاں کام کرتے ہیں. فوج تو 6 لاکھ کی فوج ہے نا, تو 35 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو حکومت کے پے رول پہ ہیں, اور کام وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. جب 18ویں امینڈمنٹ کے بعد بہت سی چیزیں جو صوبوں کو جانی تھیں وہ صوبوں میں بھی چلی گئیں, اور اوپر جو پرانے تھے وہ بھی بیٹھے رہے. سو جو آپ نے ٹرانسفر کر تھے اخراجات صوبوں کو, اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا اخراجات کم کرنے تھے, وہ بھی ہم نے نہیں کیے. اینڈ اوور آل ہم نے کوئی پرائیویٹائزیشن کی کہ یہ خسارے سفید ہاتھی جو کریٹ کر رہے ہیں ان کو ختم کریں, یا پھر جو ہم نے ہر قسم کی سبسڈی دی ہوئی ہے, امیر لوگوں کو بھی دی ہوئی ہے, غریبوں کو تو دینی چاہیے. تو آئی ایم ایف نے بھی اس وقت یہی کہا ہے کہ جی آپ اپنے غریبوں کو بچائیں اور امیروں پہ ٹیکس لگائیں. تو آئی تھنک اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے, اخراجات کو کم کرنا چاہیے. اکانومی کے انسینٹیوز جو ہیں ہمیں وہ اب ایک ہے ایکسپورٹ لیڈ اکانومی ہمیں بنانی پڑے گی, اور دوسرا ہمیں انرجی انڈیپینڈنس لینی پڑے گی, کیونکہ ہمارا بجلی کا نظام جو ہے وہ اب امپورٹڈ ہو گیا ہے. انرجی تقریباً ساری ہم امپورٹ کرتے ہیں, سو ٹرانسپورٹ بھی امپورٹڈ ہے, اور بجلی گھر میں جو جلتی ہے وہ بھی امپورٹڈ ہے, اور ایکسپورٹس اب ہم کرتے نہیں ہیں. تو ہمیں کیسے یہ کام چلے گا؟ تو ہمیں ایک تو ہے کہ بجلی کے نظام کو ایسا بنانا ہے کہ وہ ڈومیسٹک سورسز پہ چلے. اس کا سمپل مطلب ہے کہ وہ ہائیڈرو ہونا چاہیے, ہر کول ہونا چاہیے, اور رینیوبلز ہونے چاہیے, جس میں سولر کی بہت بڑی ہو سکتی. انفارچونیٹلی یہ کام کرنے میں ہم نے بہت دیر کی.